اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون صدق اللہ العظیم۔ فرشتوں سے سجدہ کروا کر آدم اور حوا علیہم السلام کو جنت میں بسا دیا گیا۔ یہی ان کا اصلی وطن ہے اور جنت کی ہر نعمت کو استعمال کرنے کی اجازت دے دی، البتہ ایک خاص درخت کے پاس جانے سے بھی منع کر دیا۔ قرآن نے اس درخت کی تعیین نہیں کی ورنہ وہ بدنام ہو جاتا۔ دادا دادی کو یہ بھی بتلا دیا کہ تم اگر اس درخت کو کھاؤ گے تو اپنا نقصان کرو گے۔ آدم و حوا علیہم السلام جنت میں عیش کرتے رہے۔ ایک عرصے بعد شیطان نے دونوں کے دل میں برا خیال پیدا کیا۔ اس کا مقصد تھا دونوں کو ننگا کرنا، اور شیطان کو اس سے بڑی دلچسپی ہے کہ وہ انسان کو ننگا کرے، جیسا کہ آگے آ رہا ہے اسی صورت میں۔ شیطان نے دونوں سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو تم دونوں کو اس درخت سے روکا ہے وہ اس لیے روکا ہے کہ تم کہیں فرشتے نہ بن جاؤ، امر نہ ہو جاؤ، ہمیشہ کے لیے جنت میں نہ رہ جاؤ، کیونکہ تمہیں تو اللہ نے زمین میں اپنا خلیفہ بنایا، تو اس لیے ایک دن زمین پر جانا ہی جانا ہے، اور جو اس درخت کو کھائے گا وہ فرشتہ بن جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ آسمانوں میں اور جنت میں رہے گا۔ اس نے دونوں کے سامنے قسم کھا لی کہ وہ ان دونوں کی خیر خواہی میں یہ بات کہہ رہا ہے۔ اس طرح ان دونوں کو اطاعت سے پھسلا دیا اور نیچے اتار لیا۔ انبیاء سے معصیت ممکن نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتے ہیں، مگر ذلت یعنی لغزش ہو سکتی ہے۔ معصیت اصل میں نام ہے بدنیتی سے حکم کی خلاف ورزی کرنے کا، اور ذلت نام ہے نیک نیتی سے حکم کی خلاف ورزی کا۔ دونوں نے قرب خداوندی کی چاہت میں اس درخت کو کھا لیا، بدنیتی کوئی نہیں تھی۔ اب جو ہی درخت چکھا تو ذرا سا ہی بس ایسے کھایا تو ان کا جنتی لباس اتر گیا اور ننگاپا کھل گیا۔ دونوں اپنے جو پردے کے اعضاء ہیں بدن کے، ان کو جنت کے پتوں سے چھپانے لگے، جنت کے پتے چپکانے لگے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے نہیں روکا تھا؟ وہ درخت امر نہیں تھا، وہ مر تھا۔ جب تک دادا دادی اس کو نہ کھاتے تو جنت میں رہتے، جب کھا لیا تو اب جنت میں رہنے کا کوئی جواز نہ رہا۔
اور کہا کہ میں نے تم دونوں کو بتایا نہیں تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ کھلا دشمن یعنی ظاہری دشمن، جس کی دشمنی کو سمجھنے میں دیر نہیں لگتی، اس کو کہتے ہیں کھلا دشمن۔ دونوں نے عرض کیا کہ اے پروردگار، ہم نے اپنا نقصان کر لیا، اب آسرا آپ کی بخشش اور مہربانی کا ہے، اگر آپ ہمیں نہیں بخشیں گے، ہم پر مہربانی نہیں کریں گے تو ہم پھر کہیں کے نہیں رہیں گے۔ شیطان اب تک آسمان میں تھا، اس کو نیچے نہیں اتارا گیا تھا، زمین پر نہیں اتارا گیا تھا، جنت میں بھی آتا جاتا تھا۔ اب تینوں کو حکم ملا ہے کہ تم تینوں زمین پر اتر جاؤ اور زمین پر جا بسو، تمہاری جو آپس کی دشمنی ہے وہ ہمیشہ باقی رہے گی۔ شیطان برابر تمہیں فریب دینے کی کوشش کرے گا تو اس سے چوکنا رہنا۔ اب تم ایک وقت تک زمین میں رہو گے، زمین کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے رہنا، اب تمہیں وہیں جینا ہے اور وہیں مرنا ہے، پھر اسی زمین سے قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے۔ اب یہ قصہ پورا ہوا۔ یہاں ایک بات سمجھنی ہے کہ جس طرح آئندہ کی باتیں غیب ہیں، اسی طرح ماضی کی باتیں بھی غیب ہیں۔ ان کو بیان کیے جائے تو ان کو بھی ایک حد تک ہی سمجھ سکتے ہیں، اس کی تمام تفصیلات نہیں سمجھ سکتے۔ جیسے دجال کا ذکر ہے قرآن میں، یاجوج ماجوج کے احوال بیان کیے گئے، مگر آج ان کو پوری طرح نہیں سمجھا جا سکتا۔ کل وہی باتیں ہمیں پوری طرح سمجھ میں آ جائیں گی۔ اسی طرح آدم علیہ السلام کا یہ واقعہ بھی ماضی کا واقعہ ہے، ہم اس کو ایک حد تک ہی سمجھ سکتے ہیں۔ جو اس واقعے کی تمام تفصیلات جاننے کی کوشش کرے گا، اس کے حصے میں الجھن کے سوا کچھ نہیں آئے گا۔ سورت کے شروع میں حروف مقطعات لا کر اسی طرف اشارہ کیا ہے کہ اس سورت میں ایسی باتیں بھی ہیں کہ جن کو ایک حد تک ہی سمجھا جا سکتا ہے۔ اب آیات کریمہ کا ترجمہ سن لیں۔ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اے آدم اور آپ کی اہلیہ جنت میں بسیں۔ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، پس کھاؤ تم دونوں جہاں سے چاہو، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اور تم دونوں اس درخت کے نزدیک نہ جاؤ، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر تم گئے تو پس ہو جاؤ گے تم دونوں اپنا نقصان کرنے والوں میں سے۔ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان کے لیے برا خیال پیدا کیا، لِيُبْدِيَ لَهُمَا، تاکہ کھول دے یعنی ظاہر کر دے دونوں کے لیے، مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا، دونوں کی شرمگاہوں سے، دونوں سے جو پوشیدہ رکھا گیا ہے۔ وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ، کہا اس نے کہ نہیں روکا تم دونوں کو تمہارے پروردگار نے اس درخت سے، اِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ، مگر اس لیے کہ تم دونوں دو فرشتے ہو جاؤ گے، أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ، یا تم دونوں یہاں سدا رہنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ وَقَاسَمَهُمَا، اور دونوں کے سامنے پختہ قسم کھائی، إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، میں تم دونوں کے لیے خیر خواہ ہوں، یعنی خیر خواہوں میں سے ہوں۔ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، پر دونوں کو نیچے کھینچ لیا فریب سے۔ فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ، پس جب چکھا دونوں نے درخت کو، بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، ظاہر ہو گئی دونوں کے لیے دونوں کی شرمگاہیں۔ وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا، اور لگے دونوں اپنے اوپر جوڑنے، مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ، جنت کے پتوں میں سے، یعنی جنت کے پتے اپنے آپ کو جوڑنے لگے، جسم پہ چپکانے لگے۔ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، پکارا دونوں کو ان کے پروردگار نے، أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ، کیا نہیں روکا تھا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے؟ وَأَقُلْ لَكُمَا، اور کیا نہیں کہا تھا میں نے تم دونوں سے، إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ، کہ بے شک شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے۔ قال، ان دونوں نے کہا، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنی ذاتوں کا نقصان کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر آپ ہمیں نہ بخشیں گے اور آپ ہم پر مہربانی نہ کریں گے، لَنَكُونَنَّ مِنَ الظَّالِمِينَ، تو ضرور ہم گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، فرمایا اترو تم سب، تمہارا بعض کا دشمن ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنا ہے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور ایک وقت تک برتنے کا سامان ہے۔ قَالَ،
فیہا تحیون و فیہا تموتون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی میں تم جیو گے، اسی میں تم مرو گے، ومنہا تخرجون، اور اسی سے تم نکالے جاؤ گے۔ صدق اللہ العظیم۔